بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان افک اور داستان افک کے دوران اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم کیسے، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام النور، آیت مبارکہ ہے 14۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ کا فضل علیکم تم پر ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، لمسکم تو یقینی طور پر تمہیں پہنچتا، فی ما اس چیز کے بارے میں، افضتم فیہ جس کا تم شکار ہوئے، عذاب عذاب، عظیم بہت بڑا۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات میں تم مشغول ہوئے اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ خطاب ہے ان لوگوں کو جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصروف ہو گئے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، تم اس افک میں شامل ہوئے، اس پر تمہیں معافی مل گئی، ورنہ رب کائنات کی طرف سے تمہیں شدید سزا کا سامنا کرنا پڑتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مخاطب سیدنا مصطح، سیدنا حسان، سیدہ حمنہ بنت جحش، آقا علیہ صلاۃ والسلام کی اہلیہ سیدہ زینب بنت جحش کی سگی بہن تھی، اور جو بدنصیب انسان اس معاملے میں سب سے زیادہ پیش تھا اس کے بارے میں میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی۔ اب یہ یاد رکھیے کہ اس آیت مبارکہ میں خطاب عبداللہ بن ابی کو نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ایمان کی کوئی رمق بھی نہیں، نہ کوئی اعمال صالحہ ان کے قابل قبول ہیں۔
اور یہ بات بھی مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کا گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کا انجام دردناک ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جزم فرمایا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے، خاص طور پر امام ابن جریر، امام واحدی، امام قرطبی، امام بیضاوی، پھر اسی طریقے سے مادی قریب کی ایک عظیم ہستی ہے امام سعدی رحمہم اللہ۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اے اس فتنے کا شکار ہونے والو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو رب کائنات تمہیں کبھی توبہ کی مہلت نہ دیتے، اور نہ ہی اللہ تعالی تمہاری توبہ کو شرف قبولیت بخشتے، نہ ہی رب کائنات تمہیں معاف فرماتے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ رب کائنات نے اتنے بڑے معاملے میں تمہیں کچھ نہیں کہا، تمہیں معاف فرما دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں واحد و تفسیر میں موجود ایک جملہ میں عربی میں نقل کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں ھذا عتاب من اللہ تعالی یبین فیہ جانبا من مظاہر فضلہ ورحمتہ بالمؤمنین۔ یہ الفاظ، یہ آیت مبارکہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے زجر و توبیخ اور عتاب بھی ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر بھی ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے اہل ایمان پر یہ احسان فرمایا کہ ان کو معاف فرما دیا اور ان کی گرفت نہیں فرمائی، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو یقینی طور پر جس حد تک اس معاملے کو اٹھایا گیا تھا تو رب کائنات پھر اس معاملے کو کبھی بھی تو اس معاملے میں تمہیں معافی عطا نہ فرماتے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کے ساتھ بھی ہے کہ تمہارے سامنے راستے دو ہیں، ایک ہے عبداللہ بن ابی بن سلول ملعون اور اس کے ہمراہیوں کا، اور ایک ہے سیدہ حمنہ بنت جحش، سیدنا حسان اور سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ لولا یہاں امتناعیہ ہے، تفسیر زاد المسیر میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور خطاب جو ہے یہ سامعین اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اکیلا آخرت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کا تذکرہ کیا ہے کہ رب کائنات کی یہ رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، رب کائنات نے تم کو معاف فرما دیا۔ اور پھر یہاں پر اہل علم نے ایک اور بات کی ہے، اور وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ہلکا نہیں لیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے کس قدر محترم ہیں، کس قدر مقدس ہیں اور کس قدر معزز ہیں، یہ آیت مبارکہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے، اور یہ رد ہے ان ظالموں کا جو آج بھی آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کے گھر والوں پر اپنی گندی زبانوں کو حرکت دینے سے باز نہیں آتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں موجود اسباق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔